آج شب ضربت ہے. میں آپ کو بتلا دوں کہ مولا کائنات کے مصائب کا آغاز آج سے نہیں ہے. علی کے مصائب کا آغاز، علی کے غموں کا آغاز اس وقت سے ہے کہ جب زہرا پر چلتا ہوا دروازہ دیکھا. علی کے مصائب کا آغاز اس وقت ہے کہ جب زہرا کی پسلیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. علی کے مصائب کا آغاز آج سے نہیں ہے. آج تو وہ دن آ گیا کہ 30 سال پہلے علی نے جس کی آرزو کی تھی، جب بی بی زہرا کو دفن کر رہے تھے نا، تو کہتے تھے کہ اے بی بی کاش علی کی جان ابھی نکل جائے. تڑپ تڑپ کر کہتے تھے کہ اے بی بی کاش علی آپ کے پاس زیادہ زندہ نہ رہے. وہ دن آ گیا، اب علی کی رخصت کا دن آ گیا. علی کا سفر ہے آج، سفر کا آغاز ہے. بات واضح ہو رہی ہے. علی ابن ابی طالب، جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا کہ مرد کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہے، کہو کہ جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے وہ کچھ نہ کر سکے. نہج البلاغہ میں میرے مولا کہتے ہیں فی الحلق شجا و فی العین قضا، میری حلق میں ہڈی تھی، میری آنکھوں میں کانٹا تھا. یہ ہے علی کے مصائب. رونے والے آج موجود ہیں ماشاءاللہ، اب اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے وہ جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا نا حبشی، فتح مکہ کے بعد ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا تھا، کہا لیکن میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، میرے سامنے نہ آیا کر، چلا جائے یہاں سے. رسول حضرت حمزہ کے قاتل کو دیکھ نہیں سکتے تھے. مولا علی نے سیدہ کے قاتلوں کو 25 سال تک دیکھا اپنے سامنے. مجھے نہیں معلوم علی سیدہ کے قاتل سے بات کیسے کرتے تھے. مجھے ذرا سوچو تو صحیح اس بات کو. لیکن پھر وہ رمضان آیا، بس علی کے دل میں یہ بہت بڑا غم تھا. خلافت کا چھن جانا ایک معاملہ ہے، لیکن زہرا کی پسلیوں کا میں بار بار وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا. اس عالم میں کہ مولا کائنات نفسی علی ظفراتہا محبوسہ، میری سانسیں میرے سینے میں رکی ہوئی ہیں، یہ علی ابن ابی طالب فریاد کرتے تھے. بس عزیزوں، وہ دن رمضان آیا، 40 ہجری یا 41 ہجری کا رمضان، اور اس رمضان میں علی کی کیفیت ہی مختلف تھی. تو مولا کائنات نے 13 رمضان ہی سے وصیتیں لکھوانا شروع کر دی تھی. تو ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، دور سے بلایا مسجد کوفہ میں، اسی رمضان میں دور سے اس کو بلایا، رمضان کے اوائل میں اس کو بلا کر کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے. مولا نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام ملجم ہے. کہا تجھے معلوم ہے کہ تیری یہودی دایا جب تجھے کچھ کھانا کھلاتی تھی تو تجھے تماچے مار مار کر کہتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگوں کا کاٹنے والا ہے، تجھے یاد ہے یہ؟ اچھا، ناقہ صالح کا جب حوالہ آ جائے نا اہل بیت کے مصائب میں، یہ سب سے عظیم الشان مصیبت ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا تھا نا، تب بھی حسین کہتے جاتے تھے پروردگار کیا میری حیثیت ناقہ صالح سے کہا تو ناقہ صالح کو قتل کرنے والا ہے. کہا اے علی، اس عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا اے علی آپ تو میرے ماضی کو سب جانتے ہیں، کہ ہم تیرے مستقبل کو بھی جانتے ہیں. ان قریب ایک وقت آئے گا کہ جب تیری تلوار سے یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی. یہ علی کہتے ہیں اے علی اگر آپ کو اتنا یقین ہے میں آپ کو مار دوں گا تو یہ تلوار لیجئے، مجھے قتل کر دیجئے. 2 جواب دیے، ایک فقہی جواب دیا، ایک وہ جواب کہ جو علی کے سوا کو دے نہیں سکتا تھا. کہ دیکھ ابھی تک جرم نہیں ہوا، جرم کرنے سے پہلے علی تجھے سزا نہیں دے سکتا. دوسرا یہ جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں. آئے 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 خدا کی قسم یہ جواب علی ابن ابی طالب کے علاوہ کو دے نہیں سکتا تھا. لیکن اس سے کہا کہ اگر تو ہو سکتا ہے، بہرحال کوئی مجبور تھوڑی ہے وہ، اللہ نے کوئی جبر تھوڑی کیا اس پر، اختیار سے اس نے کیا ہے نا کام، اس کو جواب دینا ہے قیامت میں. یہ سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا میں نے. مولا نے کہا کہ اگر تو بچا سکتا ہے اپنے آپ کو تو بچا لے، اس جرم سے بچا لے. وہ چلا گیا کوفہ سے باہر یمن کی طرف، لیکن یمن سے واپس پلٹا 18 رمضان کو، اور اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی. 18 رمضان یہ شخص کوفہ میں آ گیا ہے، 19 رمضان کی شب آ گئی، یہی وہ شب ہے آج کی شب. آپ نے کہیں نہ کہیں افطار کیا ہوگا. آج علی نے افطار شہزادی ام کلثوم کے یہاں پر کیا تھا. علی کا طریقہ یہ تھا کہ اس رمضان میں اپنی ہر اولاد کے یہاں جا کر افطار کرتے تھے. اچھا، بیٹی کے دل میں باپ کے لیے کتنی محبت ہوگی، لہذا بیٹی یہ چاہتی ہے آپ کے یہاں کوئی عام مہمان بھی آ جائے، آپ چاہتے ہیں اچھے سے اچھا کھانا اسے کھلاؤں،
جب بی بی کے یہاں مولا کائنات آئے ہیں تو بیٹی یہ چاہتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کھانا اپنے باپ کو دوں، لیکن باپ کے مزاج کو بھی جانتی ہے، لہٰذا ایک دودھ کا جام رکھا، ایک نمک کا ٹکڑا رکھا اور ایک روٹی رکھی علی کے سامنے افطار میں۔ خدا کی قسم میں قربان ہو جاؤں اپنے موقع مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ علی نے شہزادی ام کلثوم کو دیکھا، کہا بیٹی آپ تو جانتی ہیں کہ علی نے کبھی ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال نہیں کی ہیں، علی نے کبھی 2 کھانوں سے افطار نہیں کیا، ایک اس میں سے اٹھا لیجئے۔ بیٹی آگے بڑی چاہتی تھی کہ نمک اٹھا لوں تاکہ میرے بابا روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں۔ جیسے ہی نمک اٹھانے لگی مولا نے روک دیا، کہا اے بیٹی نمک علی کو بہت مرغوب ہے، ایسا کر یہ دودھ اٹھا لے۔ آج علی اللہ اکبر، کہا میں افطار کروں گا فقط نمک اور روٹی سے۔ چند لقمے تناول فرمائے، سوکھی روٹی۔ جب علی کے اصحاب آتے تھے نا کہنے کے لیے کوئی کہ مولا ہم آپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں، علی کہتے تھے تم میرے ساتھ کھا نہیں سکتے، جاؤ حسن کے دسترخوان پر جاؤ، نہیں کھا سکتے تھے، ساتھ بیٹھتے بھی تھے تب بھی۔ سوکھی روٹی کا اس لیے اچھا اس پہ مہر لگا کے رکھتے تھے، اور پھر جب وہ مہر کھولتے تھے کہا مولا یہ مہر کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ اس لیے کہ کہیں روغن نہ ملا دے کوئی، میں فقط سوکھی روٹی کے ساتھ علی ابن ابی طالب نے نمک سے افطار کیا۔ شب قدر شب 19 رمضان بھی تھی، لہذا عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ بی بی ام کلثوم کا بیان ہے کہ میرے بابا تو ہر رات عبادت کرتے تھے، لیکن آج کی کیفیت بڑی مختلف تھی، اس لیے کہ آج عبادت کرتے بار بار صحن خانہ میں جاتے تھے، آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی آگے بڑی، بیٹی کا دل تھا، آ کر کہا کہ بابا آج یہ اضطراب کی کیفیت کیسی ہے؟ کہا بیٹی تو جانتی ہے تیرا بابا دنیا کا سب سے شجاع انسان ہے، کوئی شخص علی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، لیکن آج مجھے کسی انسان کے سامنے نہیں جانا، آج مجھے مالک الملک کے سامنے، رب العالمین کے سامنے حاضری دینی ہے۔ یہ اللہ جانے پھر اگلے برس شب 19 رمضان نصیب ہو سکے نہ ہو سکے، تھوڑا سا اگر اپنی آوازوں کو آزاد کر کے میرے ساتھ چلنا۔ علی ابن ابی طالب کا ماتم ہے، مجھے یقین ہے، دیکھو جب محرم میں روتے ہو نا تو ہم کہتے ہیں حسین کا غم ہے، علی ابن ابی طالب عرصے کے لیے آئے ہیں۔ آج جملے بدل رہا ہوں، آج علی کا ماتم ہے، حسین کربلا سے آئے ہیں، حسن مجتبیٰ علی کا بیٹا مدینہ سے آیا ہے۔ لیکن مجھے جملہ کہنے دو، کچھ بیویاں شام سے بھی شام سے بھی آئی ہیں۔ علی کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، علی کی دختر بی بی ام کلثوم، شاید علی کی پوتی شہزادی سکینہ بھی ساتھ میں ہو، اور وہ پوچھ رہی ہو وہ بھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ بی بی جواب دیں گی یہ تیرے دادا کے عزادار ہیں، علی ابن ابی طالب پر رو رہے ہیں۔ کاش بی بی یہ کہہ دے کیا انہیں رونے پر کوئی تماچے تو نہیں مارنے والے؟ عزیزوں طویل سوروں کی تلاوت میں مصروف رہے، اس کے بعد فجر کا وقت آیا۔ اچھا یاد رکھنا انشاءاللہ یہاں پر اس کے بعد اعمال بھی ہیں پی ایس وی میں، اور اعمال طویل جو بھی اعمال ہوں گے پھر دعائے جوشن کبیر ہے، اور فجر کی نماز کے بعد بھی ایک مختصر مجلس ہے پی ایس وی میں، جو بالکل ضربت کا وقت ہے نا، تو فجر کی نماز بھی جماعت ہوگی اور مجلس بھی ہوگی۔ جو آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، حیدر گرار کا پرسہ دے لیں گے۔ وہی وقت تھا کہ جب میرے مولا پر ضربت چلی تھی، آئے علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ، اے مولا آپ کے عزادار ہیں۔ 19 رمضان پوری رات اس طرح سے اضطراب میں گزاری، اور اس کے بعد میرے مولا اچھا کچھ دیر بعد تلواروں کی جھنکار کی آواز آئی۔ اچھا آج تھوڑے سے طویل مصائب، آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا، مولا علی کے سال میں ایک ہی تو موقع آتا ہے، تو جھنکاروں کی آواز آئی۔ علی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے جیسے ہی تو دیکھا حذیفہ یمانی ہے، صاحب و سر رسول اللہ، 40 جوانوں کے ساتھ تلوار لیے موجود ہیں وہاں پر۔ کہا اے حذیفہ کیوں آئے ہو آج؟ کہا مولا 13 رمضان سے ہمارے کان سن رہے ہیں کہ یہ داڑھی خون سے خضاب ہونے والی ہے، مولا تف ہے ہماری زندگی پر، مولا ہم زندہ رہے اور آپ کو کہیں مار دے،
मोहलत दो हमारी जिंदगी पर। हमने फैसला किया कि हम आपका पहरा देंगे जब तक रमजान ना खत्म हो जाए। अली ने हुज़ैफा यमानी को देखा, कहे हुज़ैफा मैं कौन हूँ? कहा आप मेरे इमाम हैं। कहा मैं तुझे इमाम बनकर हुक्म देता हूँ, तू वापस चला जा। हुज़ैफा कहते मैं वापस पलटा, लेकिन पलट पलट कर अली का चेहरा देख रहा था, कहीं ये वही रात ना हो, कहीं आखिरी रात ना हो। खुदा की कसम जब समाए माशाअल्लाह भी सदाओं को आजाद करना। मैंने जब जुमला सुना तो मुझे वो मंजर याद आ गया जब हुसैन ने अली अकबर को भेजा था, कहते थे बेटा पलट पलट कर देखते रहे, तेरा चेहरा देखता रहो बेटा। अल्लाह अकबर, तेरा चेहरा देखता रहूं। और उसके बाद मेरे मौला घर से चले, मुर्गाबियों ने घेर लिया हक के वली को, दरवाजे से जाने नहीं देती थी अली को। मुर्गाबियों ने घेरा, शोर करने लगी, छोटे छोटे बतखों की तरह की है ना, उन्होंने अपनी मिनकारों में चोंच में अली का दामन थाम लिया, जाने नहीं दे रही थी। शहजादी उम्मे कुलसूम को देखा, कहा बेटी अगर इनके आब उदाना का एहतमाम हो सके तो इन्हें अपने पास रखना, वरना इन्हें आज़ाद कर देना। अली पसंद नहीं करता कि कोई जानवर भूखा प्यासा रह जाए अली के घर में। हाथों को जोड़ कर करूंगा मौला, किसी जानवर को भूखा प्यासा ना देख सके यार। करबला में जरा अली असगर 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। इसी कूफा में सकीना कहती रही बुबी अम्मा क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा बुबी। अली चले बैतुल शरफ से बाहर आए, कमर बंद मेरे मौला का उलझा और मौला ने उस कमर बंद को ठीक किया फिर से और कहा उश्जुर हयाज़िमा कलिल मौत व इन्नल मौत लाक़ीका। ऐ अली अपनी कमर को मौत के लिए तैयार कर ले, मौत तुझसे मुलाकात करने वाली है। मेरे मौला चलते हुए मस्जिद कूफा पहुंचे, बहुत से लोग सो रहे थे। एक शख्स था जो औंधा उल्टा सो रहा था। मेरे क्या हिदायत के इमाम अली इब्न अबी तालिब जानते हैं कि ये कौन है, उसे जगाया और जगा कर कहा देख नमाज का वक्त हो गया है और ऐसे औंधा ना सोया कर, या जो चीज सोया कर या सीधी करवट पर, या ऐसे सोना शैतान की निशानी है। मौला ने उसे हिदायत की। मैं कहूंगा मौला सबको उठा रहे हैं लेकिन इसे ना उठाइएगा, इसे क्यों उठाते हैं आप? कोई अली का जवाब ये होगा कि नमाज के वक्त अली अपने कातिल को भी बेनमाजी नहीं देख सकता। वो अली जो अपने कातिल को बेनमाजी ना देखे, वो अपने चाहने वाले को बेनमाजी कैसे देख सकेगा? बस मेरे मौला आए, माज़ने पर अजान देना शुरू की। ये आखिरी अजान है जो अली ने मस्जिद कूफा में दी है। अली ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाजी आना शुरू हुए, अली की अजान गूंज रही थी। इब्ने मुलजिम अली के पीछे बैठ गया, अली ने नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर। क़याम हुआ, रुकू में गए अली, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। अली इब्न अबी तालिब का पहला सजदा था सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। एक सदा गूंजी, अला व फुस्तु बि रब्बिल काबा। इब्ने मुलजिम की तलवार थी, अली का उठता हुआ सर था। अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। देखो जितना मुझ में दम है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, आप रोते जाना, अब आवाजों को आजाद रखना। इब्ने मुलजिम, अली का उठता हुआ सर, इब्ने मुलजिम की गिरती हुई तलवार। आज ही एक जगह मैंने देखा कि तलवार का जख्म तकरीबन इतना था कि अबरुओं तक अली इब्न अबी तालिब के ऊपर तलवार। वो तलवार के जो जहर में उजाई गई थी। अली इब्न अबी तालिब हसन को आगे किया, हसन की इमामत में नमाज को अंजाम देकर हसन के लिए गदीर को बनाया, यानी मेरे बाद हसन इमाम है। उस कूफा की खाक अपने सर पर रखी, आयत पढ़ी। उस मौके पर खुदा की कसम मौजज़ा ज़ात अली ने आयत पढ़ी, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसी मट्टी से खल किए गए, इसी मट्टी में पलटाए जाएंगे, इसी से दोबारा उठाए जाएंगे। और फिर अली ने दोबारा सजदे में सर रखा, का ऐ परवरदिगार, जब क़यामत में सारे अंबिया व मुरसलीन तेरे सामने जमा हो तो उनके सामने तू मेरे लिए गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कोई कमी नहीं की थी, अली ने तेरी इबादत में कोई कोताही नहीं की थी। ये कहकर अली ने नमाज मुकम्मल होकर सर सजदे से उठा लिया था कि एक मर्तबा हसन भी गिरिया कर रहे थे, हुसैन भी गिरिया कर रहे थे। और हुसैन मजलूम के लिए लिखा हुआ है, हसन कहते जाते थे, मैं किताब से देखकर, हसन कहते जाते थे ऐ बाबा मेरी कमर टूट गई।
اے بابا میری کمر ٹوٹ گئی. جیسے حسین نے ابوالفضل عباس کے لیے کربلا میں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، ویسے حسن کوفہ میں کہتے جاتے تھے بابا کمر ٹوٹ گئی بابا، بابا کمر. اور حسین کہتے تھے لا یومکا، اے بابا آپ کی مصیبت کیا تھا، کوئی دن نہیں ہے الا یوم رسول اللہ، مگر رسول اللہ کا دن بھی سخت تھا جب وہ دنیا سے گئے. بابا آپ کا دن بھی بہت سخت ہے. ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، کہا نہیں بیٹا لا یومکا یومکا یا ابا عبداللہ، اے بیٹا جیسے تیری مصیبت کا دن ہوگا ویسے کوئی دن نہیں ہوگا. اے بیٹا گریہ نہ کر، صبر کر لے. بس یہ کہتے جاتے تھے، تسلی دیتے جاتے تھے کہ حسین تجھے دیکھ کر رسول اللہ رو رہے. حسین کو سینے سے لگایا، آخری جملہ باقی مصائب بعد میں پڑھوں گا. یہ تسلی دینے کا انداز پھر کربلا میں نظر آیا جب حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچا، کربلا کی زمین ہلی. کہا بیٹا یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھ دادا اسماعیل کھڑے ہیں، یہ دیکھ بابا علی کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے. یا بلسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ اعمال میں میرے ساتھ ہوں گے. وہاں مجھے جملہ پڑھنا تھا لیکن آپ ثواب سے محروم نہ رہ جائیں. اشارہ کر دوں، وہ علی جو سب کو تسلی دے کر چپ کروا رہے تھے نا، جب گھر میں بی بی زینب کے چہرے پر نگاہ پڑی، اسی علی نے چیخ مار کر گریہ شروع کیا اور کہتے جاتے تھے اے کوفے والو، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ ایک بار پھر کوفے آئیں گی. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے. یا بلسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حیدر کرار پر یا وجیہا اشفع لنا. دیکھو پرسہ دینا ہی ہے، اتنا بڑا مجمع مل کے کہنا ہے یا وجیہ عند اللہ اشفع. ایک مرتبہ اور دل کو نجف پہنچا کریں یا وجیہ اشفع لنا